بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شبت بن ربی معلوم ابن زیاد کے کہنے پر 7ویں محرم کی صبح 1000 سپاہی لے کر کربلا روانہ ہو گیا۔ پھر ابن زیاد نے ایک خط ابن سعد کے نام لکھا جس کا مضمون یہ تھا: حسین اور اس کے اصحاب کا پانی بند کر دو اور ایک قطرہ بھی پانی نہ جانے پائے۔ جس طرح عثمان بن عفان کو پیاسا مارا گیا تھا اسی طرح پیاسا مارا جائے۔ صاف ظاہر ہے ابن زیاد کا لہجہ بے ادبی پر مبنی تھا۔ یہ خط 7 محرم کو ابن سعد کے پاس پہنچا تو اس نے فوری طور پر عمر بن حجاج زبیدی کو بلایا اور اسے 500 نفر کا مسلح دستہ دے کر فرات کے کنارے پر پہرے دار بنا دیا اور اس کو حکم دیا کہ پانی کا ایک قطرہ بھی امام تک نہ جانے پائے۔ پھر حجاج بن ابہر کو بلا کر کہا کہ 4000 کا لشکر لے جاؤ اور عمرو بن حجاج زبیدی کی نصرت کرو۔ وہ 4000 کا لشکر لے کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گیا اور لشکر نے پورے کنارہ فرات پر ایسا قبضہ کیا کہ تھوڑی سی جگہ بھی خالی نہ تھی۔ پھر ابن سعد نے شبت کو بلا کر کہا کہ ابن زیاد مجھ سے ناراض ہے اور خط میں میری سرزنش اور ملامت کی ہے، لہٰذا تہمت ختم کرنے اور نام و نشان کمانے کے لیے 3000 کا لشکر اور دیا اور کہا کہ فرات کے کنارے کو ایسا محفوظ کرو کہ پانی کا قطرہ خیام اہل بیت میں نہ جانے پائے۔ شبت بن ربی 3000 صفاق خون ریز نوجوانوں کو لے گیا اور وہ طبل بجاتے ہوئے نہر فرات پر پہنچے اور ہر طرف سے ایسا محفوظ کیا کہ پرندہ بھی وہاں سے پرواز نہ کر سکتا تھا۔ ان روایتوں کے مطابق کنارہ فرات پر پہرے دار 7500 نفر تھے اور اس ترتیب کے لحاظ سے 7ویں محرم سے امام حسین علیہ السلام اور اہل بیت پر پانی بند ہوا۔ یہ واضح ہے کہ پانی زندگی کا سرمایہ ہے اور بغیر پانی کے حیات ممکن نہیں، خصوصاً جب گرم موسم اور جلا دینے والی لو چل رہی ہو اور پھر بے آب و گیا زمین میں جس میں عورتیں، بچے اور شیر خوار موجود ہوں۔ بغیر پانی کے زندہ رہنا کس قدر مشکل ہے۔ پانی بند ہونے کے بعد حضرت امام علیہ السلام اور باقی کارواں کے لیے زندہ رہنا بڑا مشکل ہو گیا۔ اصحاب پانی کی طلب میں گئے لیکن خالی ہاتھ واپس آئے، اس لیے شکستہ حال، دکھی دل اور حال سست ہو گئے۔ آہستہ آہستہ دن چڑھا تو ہوا بھی مزید گرم سے گرم تر ہوتی گئی، حتیٰ کہ جب زوال کا وقت ہوا اور سورج سر پر تھا تو گرمی کی انتہا ہو گئی۔ حالت یہ ہو گئی کہ تمام اصحاب کی نظریں فرات کے کنارے پر لگی ہوئی تھیں اور کنارہ فرات کے موکلین کی بے حیائی بھی اس قدر تھی کہ اپنے جام اور ظرف پانی سے بھرتے اور ہوا میں انڈیل دیتے، جبکہ پانی کے گرنے اور شرشر کی آواز کاروان حسینی سن رہا تھا اور وہ معلوم صدائیں دیتے کہ یہ کتنا میٹھا پانی ہے اور کس قدر صاف پانی ہے۔ اس قسم کی آوازوں سے وہ کاروان حسینی سے مذاق کرتے تھے اور ان پیاسوں میں پانی کی تشویش بڑھاتے تھے، نے سرزنش کرتے، حتیٰ کہ کئی بدبخت تو امام حسین علیہ السلام کی توہین کرتے اور آپ کے قلب مبارک کو دکھی کرتے تھے۔ صاحب ارشاد لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن حسین ازدی نے اونچی آواز سے کہا: اے حسین، یہ دیکھو پانی ہے، آسمان کے دل کی طرح صاف پانی ہے، خدا کی قسم اس پانی سے ایک قطرہ بھی نہیں دیں گے حتیٰ کہ پیاسے مارے جاؤ گے۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا: میرے اللہ اس کو پیاسا قتل کر دے اور اس کو بھی معاف نہ کرنا۔ امام حسین علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی، کیونکہ حمید بن مسلم راوی کا کہنا ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد یہ ایسے مرض میں مبتلا ہوا کہ سکرات موت کے وقت سخت پیاسا تھا۔ میں اس کی عیادت کرنے گیا تو وہ بار بار پانی پی رہا تھا لیکن پیاس نہ بجھتی تھی۔ وہ اس قدر پانی پیتا کہ اس کا پیٹ مشک کی طرح پر ہو جاتا، پھر اس پانی کی قح آ جاتی اور یہی حال اس بدبخت کا آخری وقت میں تھا۔ بہر سورج جب خیام حسین علیہ السلام میں پیاس کی شدت محسوس کی گئی اور بچوں اور عورتوں نے نڈال ہونا شروع کیا تو امام نے ایک ہتھوڑا اٹھایا اور خیام اہل بیت سے 19 قدم قبلہ کی طرف جا کر ہتھوڑا زمین پر مارا۔ وہاں سے صاف اور میٹھے اور خوشگوار پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا۔ امام، اصحاب، اہل بیت سب نے سیر ہو کر پانی پیا اور مشکیں اور برتن بھی پانی سے بھر لیے۔ پھر وہ چشمہ غائب ہو گیا۔ جاسوسوں نے ابن زیاد کو اطلاع دی کہ امام نے چشمہ نکالا ہے تو اس نے ابن سعد کو خط لکھا کہ میں نے سنا ہے کہ امام نے پانی کا چشمہ کھودا ہے اور وہ اس کا پانی استعمال کر رہے ہیں۔
میرا خط پہنچتے ہی وہ چشمہ بند کر دو اور ان پر اس قدر سختی کرو کہ کسی قسم کے پانی کا قطرہ بھی وہ نہ پی سکے۔ خط ملتے ہی ابن سعد نے کاروان حسینی پر سختی اور بڑھا دی اور لشکریوں کو تاکید کی کہ وہ کاروان حسینی کے کسی فرد کو ایک قطرہ پانی نہ پینے دو۔ آخر کار پانی خیام میں ختم ہو گیا اور پیاس بڑھنے لگی، حتیٰ کہ بچوں کی العطش العطش کی دکھی آوازیں ہر سننے والے صاحب دل کو متاثر کرتی تھیں۔ اس وقت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت ابو الفضل العباس کو بلایا اور ان کو 30 سوار اور 20 پیادہ سپاہی دیے اور 20 مشقیں دے کر فرمایا، جاؤ اور ان پیاسوں کے لیے فرات سے پانی لاؤ۔ 8 محرم کو حضرت عباس علیہ السلام کا پانی لے جانا۔ یہ پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کریں تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔